الرحمن الرحیم، السلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، سیاسی بے چینی کے ساتھ ساتھ اب عوام کے جو مسائل ہیں وہ مزید بڑھنے شروع ہو گئے۔ اس وقت اگر ہم آج کی بات کریں تو ڈالر نے اچانک 24 روپے کا جمپ کیا ہے اور اس وقت اوپن مارکیٹ میں 255 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ گزشتہ چند ماہ تو حکومت نے اس کو کنٹرول رکھا، لیکن جیسے ہی اس کے ریٹ کو آزاد کیا گیا اب 255 روپے تک یہ ڈالر پہنچ چکا ہے۔ ڈالر کے بڑھنے کا صاف مطلب ہے کہ ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح پیٹرول جو ہے وہ نایاب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو اطلاعیں آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں اور گراؤنڈ جو ریالٹیز ہے اس کے مطابق متعدد پیٹرول پمپ پر پیٹرول موجود نہیں ہے، لوگوں کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ آٹے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، خاص طور پر جو سرکاری آٹا ہے جو کہ کم نرخ پر ملتا ہے اس کے تو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ دیگر اور معاملات بھی ایسے ہیں کہ دن بدن عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہی لائف اسٹوڈیو کا آج کا موضوع ہے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سیدھے ساتھ ڈالر نے جو اچانک 24-25 روپے کا یہ جمپ کیا ہے تو اس کے بعد مہنگائی کی لہر کہاں گئی؟ وہی ابھی جو، کیونکہ یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے معاشیات اور اکنامکس، اور تو یہ سارا اس وقت یہ اسحاق ڈار کا یہ میجک تھا۔ انہوں نے کہا جی وہ بند کر رکھے ہے جی۔ واقعی وہ اس وقت جو نواز شریف کی 2013 سے 2018 تک جو بیچ میں حکومت تھی اس میں ڈالر کا بھی 104-105 سے اوپر نہیں گیا۔ تو یہ ایک مطلب ہے کہ ایک یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ چیمپئن ہے، اور اس وقت مفتہ اسماعیل کو اٹھا کر یہ لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک اپنا وہ میجک پلے کریں گے۔ تو وہ بہرحال میجک انہوں نے پلے کیا اور یہ 225 پہ انہوں نے فکس کر دیا، مگر وہ کیا وہ مصنوعی فکسیشن تھی جو بعض سمجھ آئی، کیونکہ مارکیٹ میں ڈالر وہی جو ابھی آپ بتا رہے ہیں 255-60 روپے میں، تو یہ وہ ایل سی بند ہوگی اور سارا ایک مطلب ادم مچا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ آپ وہ کہہ رہے ہیں نا مشکل فیصلے، تو یہ سب سے بڑا مشکل فیصلہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ابھی یہ ڈیل کرنے یا معاملات طے کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ ڈالر مطلب ہے کہ وہ ان کا سارا یہ دیکھیں نا لیور بار، یہ سارا ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، یہ پوری دنیا کے جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو یہ کنٹرول کرنے کا یہ ایک سسٹم اور نظام ہے، اور بات ایک سودی اور یہ اس نظام میں۔ تو جب قرآن میں واضح لکھ دیا گیا ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ جنگ ہے، تو یہ مطلب ہے کہ اللہ معاف کرے، تو یہ ساری جو ہماری بدبختیاں اور یہ سارا یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ ہم قرآن کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ آٹے کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ ابھی آج بھی صبح میں نے یہ منظر دیکھا ہے، یہ ہم آپ کو ابھی ادھر ساتھ ہم نے اس کو وقاص سعید کو کہا کہ یہ دکھائیں بھی، تو یہ ابھی وہ اتنی وہ جو ایسے لائنیں اور دکم پیل جو تھا اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، مگر اگر کہہ رہے ہیں حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ آٹے کے گودام اور گندم جو ہے نا بھرے ہوئے ہیں، تو پھر یہ کم از کم جو ہے نا اب سیاست بھی ختم ہو گئی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے وہ وفاق نے بند کیا، یہ ایک دوسرے پہ الزام ایسے اب سارا یہ اب بدبختی یہ ہے کہ سارا ملبہ ایک دوسرے پہ، جس کی کوئی ذمہ داری ہے نا وہ کہہ رہے نہیں وفاق کر رہا ہے۔ تو آپ جب آ گئے ہیں تو یہ وفاق یہ صوبائی معاملہ بھی ختم ہو گیا، تو یہ کم از کم آپ یہ آٹا جو سرکاری ہے، دیکھو یہ ایک میجک 650 روپیہ بہت بڑا ریلیف ہے، جبکہ مارکیٹ میں 1400-1500 میں گو ٹھیک ہے وہ وائٹ آٹا ہے سارا، مگر یہ 650 میں بھی اس ملک کے جو 10-12 کروڑ عوام ہیں وہ تو 650 والے ہیں۔ تو یہ کم از کم اگر گودام اور سارا اگر بھرے ہوئے ہیں تو اب کیئر ٹیکر آ گئے ہیں، تو یہ صوبائی معاملہ ہے یہ سارا، یہ کوئی اگر کہے نا تو یہ آگے مس مینجمنٹ ہوئی ہے سارا، جو پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے سینٹر میں، شہباز شریف بیٹھے ہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی جس کی وجہ سے آدھے مسائل تو یہ پیدا ہو گئے تھے۔ اب جب کہ کیئر ٹیکر اگر آ گئے ہیں تو یہ کم از کم اب یہ محسن نقوی صاحب کو اپنا یہ میجک جو ہے لائنیں تو کم از کم ختم کرائیں تاکہ یہ پتہ لگے کہ تھوڑی تبدیلی آئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تاکہ پتہ چلے کہ کچھ تبدیلی آئی ہے، حکمران تبدیل ہوئے ہیں، طرز حکومت بھی تبدیل ہے، ایسا عوام کو لگنا چاہیے، لیکن پھر وقت اس کے امکانات کمی نظر آتے ہیں۔ ایک طرف حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ گندم کے ذخائر بہت زیادہ ہے، گودام بھرے پڑے ہیں، لیکن ہم لمبی لائنیں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح حکومت کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہے اس کی کوئی کمی نہیں ہے،
لیکن جب پیٹرول پمپ پر جائے تو کمی ہمیں یہ نظر آتی ہے. دیگر اور معاملات بھی بالکل اسی طرح ہے جس کی وجہ سے جو عام لوگ ہیں ان کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. خیر صاحب چلے ایک طرف ہم یہ لائنیں بڑی بڑی دیکھ رہے ہیں لیکن ساتھ ہمارا ملک زرعی بھی ہے, یہاں زمینوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس میں ماضی میں تو خود کفیل تھے, اب کیا ایسی معاملات خراب ہوئے ہیں کہ اب ہم لائنیں لگا کے بیٹھے؟ معاملات سارے خراب مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہیں جی. ابھی یہ مطلب گندم کے حوالے سے ہمیشہ, اور یہ الحمدللہ یہ بارانی علاقے یہ سب سے اچھی گندم پیدا کرنے والے یہ علاقے ہیں, اور یہاں پر اب یہ عموماً یہ پیداوار کم ہوتی تھی جب بارشیں نہیں تھی ہوتی, تو اب تو الحمدللہ ہر سال بڑی بر وقت بارشیں ہو رہی ہیں. ابھی یہ آپ نے یہ دیکھا سردیوں میں یہ ابھی یہ جو بارش پیچھے ہوئی ہے یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ گندم کی اس دفعہ بھی بڑی بھرپور فصل ہونے جا رہی ہے. تو بہرحال یہ گندم کی اس پیداوار کے بارے سے کوئی کمی نہیں. تو یہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا پہلے یہ سارا یہ مافیا ایک پورا جو ہے پہلے یہ ایکسپورٹ کرا دیتا ہے, بھائی وافر ہے جی, وافر ہے, آواز مارتے ہیں وافر ہے جی, وہ پڑی پڑی گل جائے گی جی, تو وہ جو ہی ایکسپورٹ کرتے ہیں ادھر پیچھے سے شارٹیج ہو جاتی ہے, تو پھر وہی اربوں روپیہ لگا کے جو ہے نا, تو یہ ایک کھیل تماشا, یہ ایک مافیا, یہ چینی مافیا بھی اسی طرح. تو یہ ایک پوری عمران خان بڑے دعوے دار تھے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, تو وہ انہوں نے ساری انکوائری کی بھی مگر پورے 4.5 سال میں کوئی مافیا کو یاد تو یہ ہوتا کہ انکوائری ہوئی ہیں اور مگر وہ مربع وہ جہانگیر ترین پہ بھی پکڑنے لگے ہیں, تو سارا پھر وہ دیکھ لیں جہانگیر ترین کہ اپنے جو بندے تھے سارا ترین گروپ بیچ میں سے بن گیا. تو یہ ایک سارا مسائل, یہ بارہ سارا جو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ سیاست کا یہ جو سارا, جبکہ نظام بھی یہ نہیں ہے, جمہوری نظام بھی یہ تقریباً فیل ہو چکا ہے کہ یہ جو جس قسم کی جمہوری نظام آپ ادھر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اب بالکل بدبودار ہو چکا ہے. تو یہ آپ بالکل عوام کو آپ صبح کے صورتحال دیکھیں, عوام کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے, آپ محسن نقوی آ گیا یا ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ابھی تک عوام نے بالکل, حالانکہ یہ وادی میں جو ہی کوئی ایسے الیکشن کی ہوا تھوڑی سی چلتی تھی تو بالکل ایسے گہما گہمی اور سارا شروع ہو جاتا تھا. بالکل ابھی ایک سناٹا سا چھایا ہوا ہے. ادھر چکوال میں بھی 4 سیٹوں پر الیکشن ہونا ہے, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عوام بالکل جو ہے نا پریشانی کے عالم میں ہے اور بالکل غیر یقینی صورتحال ہے. غیر یقینی صورتحال ہے. سسٹم سے عوام اللہ تعالیٰ کیا, اور جس طرح خاصہ مافیا کا ذکر کر رہے ہیں تو اس ملک میں وہ مافیا مختلف مافیا موجود ہیں اور ان کے درمیان بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ نمبر لگا کے رکھتے ہیں. کبھی آٹا مافیا وہ فرنٹ پر کھیل رہا ہوتا ہے اور دیگر بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں. جب آٹا مافیا اچھی طرح اپنی جیب میں بھر لیتا ہے, عوام کو لوٹ لیتا ہے, تو پھر گھی مافیا آگے آ جاتا ہے, وہ بھی کھل کر کھیلتا ہے, کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوتا. پھر نمبر چینی مافیا کا لگتا ہے, اور اسی طرح بتدریج یہ لوگ عوام کو لوٹتے رہتے ہیں. مسابقتی کمیشن موجود ہے لیکن نہ جانے وہ کہاں سو جاتا ہے. حکومت ادارے سب کچھ موجود ہے لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر پاتا. لائیو اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر لی ہے سینئر صحافی خواجہ دانیال سعید نے. خواجہ صاحب بات وہی ہے جو روزانہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آج ڈالر نے پھر ایک دفعہ بڑا جمپ لگایا ہے, اور جس کی وجہ سے جس کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. تو اس کے لیے کیا عوام کو اب ذہنی طور پر تیار ہونا پڑے گا؟ بالکل جی, عوام تو دیکھیں مطلب کس رہی ہے. ابھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ ابھی گندم جو ہے خود کفیل ہے. یہ ملک جو ہے ہم چھوٹے ہوتے مطلب پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ خود کفیل ہے, اور بارشیں عموماً ٹائم پہ ہو جاتی ہیں اور وافر ہو جاتی ہیں, اور گندم بھی مطلب وافر ہوتی ہے. اس میں پھر یہ کہتے ہیں جی ایکسپورٹ, یہ افغانستان کو بھی ایڈ دیتے ہیں گندم کی, اور جو چھوٹے اور وہاں پہ مطلب ایکسپورٹ بھی کر دیتے ہیں, بیچ بھی مطلب دیتے تھے. فارن جو ہے ڈالر جو ہے نا اس سے یہ کماتے تھے, مطلب فارن کرنسی جو ہے. کرتے کیا ہے یہ ابھی یہ جو ڈمپ کر دیتے ہیں کدھر کراچی میں, ادھر جا کے کہتے ہیں جی کمی ہو گیا ہے, خود سخت مطلب کمی ہے بنا دیتے ہیں خود ہی. یہ جو مطلب ادارے ہیں, یہ جو محکمے ہیں, یہ ساری مطلب سرکار کی ملی بھگت سے اس کو کر کے وہی گندم جو یہاں پہ پڑی ہوتی ہے اس کو کھاتوں میں امپورٹ کر دیتے ہیں کہ جناب ہم نے وہ روس سے منگوائی ہے, بیلجیم سے منگائی ہے, فلانی جگہ سے منگائی ہے. یہیں سے آ کے اور کوئی اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے.
وہ جو مرضی مطلب کرتے ہیں ماضی میں. جو ابھی میڈیا کی آزادی کی وجہ سے تھوڑی سی مطلب ہے، مگر ابھی بھی آپ کے جو ہے نا وہ سامنے آ جاتے ہیں. پہلے جو تھا جب میڈیا مطلب اس طرح آزاد نہیں تھا، سوشل میڈیا آپ کا کوئی نہیں تھا، تو یہ جو میں آپ کو یہ کاروائیاں بتا رہا ہوں یہ مطلب عام تھی یہ کاروائیاں، کہ وہی جو پاکستانی گندم ہے اسی کو امپورٹ کر کے پڑی ہوئی ہے کدھر، وہ کر کے جو ہے نا اپنا پیسہ مطلب بنا کے جو ہے نا اس کا کوئی مطلب سزا نہیں ہے اس کی. ہم جو یہاں پہ رونا رو رہے ہیں کہ اس کی بہتری، یہ جو مہنگائی جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر اس پہ کنٹرول کر لیا جائے، محکمانہ کنٹرول کر لیا جائے، یہ جو پیسے جو کھائے جاتے ہیں یہ محکمانہ جو ہے نا کھا لیتے ہیں اس کو، اس طرح کھاتے ہیں کہ جیسے اپنے والد کا جو ہے نا یہ پیسہ ہے جو ہے نا اس طرح مطلب اس کو کھایا جاتا ہے ملک کی دولت کو، جس کی وجہ سے ڈالر آپ کا اوپر چلا جاتا ہے اور یہ مہنگائی جو ہے نا ہو جاتی ہے. اگر پیسہ آپ کے پاس وافر ہو چیزیں، اچھا پھر آپ دیکھیں کوئی چیز بھی ہے، کوئی چیز ٹماٹر ہے، اب ان کو گورنمنٹ کو یہ جو آپ اتنی تنخواہیں آپ دے رہے ہیں ان کو بھاری مطلب تنخواہیں دے رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ بھائی یہ جو ہے اگلا مہینہ آ رہا ہے اس میں ٹماٹر شارٹ ہو جائے گا، اس میں گندم جو ہے نا وہ شارٹ ہو جائے گی، اس کا کوئی بندوبست جو ہے نا ایک رپورٹ بنا کے دیتے ہیں. جو سیولائز جو کنٹریز ہیں، جو مطلب فلی ڈیولپ جو کنٹریز ہیں، اس میں پورا وہ آپ کو بنا کے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں درپیش ہو گئے مسائل، اس پہ قابو پا لیا جائے، اور اس پہ وہ فوراً قابو پا لیتے ہیں. یہاں پہ یہ سسٹم ہے ہی نہیں کہ بھی آپ پہلے بتا دیں بھائی میرے آپ کی کیا کیا دشواریاں آنے والی ہیں پبلک کو، تو اس پہ قابو پا لیا جائے. تیل ابھی آپ کا تھا کہ روس سے انہوں نے نہیں خریدا، پی ٹی آئی نے نہیں خریدا، تو روس میں کیا رجیم چینج کا جو ہے نا رولا پڑ گیا. تو اس قسم کے المیہ جو ہے اس پہ رونما ہو کے یہ جو مہنگائی اور جو پبلک میں جو دشواریاں ہیں وہ مطلب پیدا کی جائیں، یہ وہ کرتے ہیں ناکارہ جو ہے نا لوگوں کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا، بالکل ایسے ہی چل رہا ہے. اور جس قسم کی ایک گیم والد صاحب بتا رہے ہیں یہ ہمارے سامنے ہے. اور دوسرا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بر وقت فیصلے نہیں ہو پاتے، جن اداروں نے جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ وقت پر فیصلے نہیں کرتے، جس کا خمیازہ عام لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے اور پھر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے. اعداد و شمار کا یہ سارا کھیل ہوتا ہے. حکومتیں اور اداروں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں سرمائی میں ملک کی جو ضرورت ہے وہ کتنی ہے، اور اگر کہیں کمی بیشی ہے تو پھر بیرونی ممالک سے وہ چیزیں منگوا لی جاتی ہیں. بر وقت اگر وہ پہنچ جائے تو ان چیزوں کی کمی نہیں ہوتی، ان کے ریٹ نہیں بڑھتے. لیکن یہاں دوہرا کام ہے، چیزوں کی کمی بھی واقع ہو جاتی ہے، ان کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں، اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ چیزیں باہر سے منگوا بھی لی جاتی ہے. یعنی آپ کے ذرا مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے، عوام کو بھی تکلیف دی جاتی ہے، اور جن لوگوں نے نوٹ چھاپنے ہوتے ہیں، پیسے بنانے ہوتے ہیں، وہ بھی بنا لیتے ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہیں. درویش صاحب زرعی ملک کا ذکر ہو رہا ہے. ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہمارا اندازہ اس لیے درست نہیں ہوتا گندم کے حوالے سے کہ یہاں سے آٹا اور گندم سمگل ہو جاتی ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے تو ایک قانونی پروسیس موجود ہے، تجارت ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر اور راستوں سے یہ ساری گندم باہر چلی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں پھر لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. کیا کریں؟ دیکھیں، اگر ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی ہونی ہے تو پھر ہمیں اس کو بھی شامل کرنا چاہیے اپنی پلاننگ کے اندر، کہ تقریباً اتنی گندم جو ہے ہماری افغانستان میں سمگل ہوتی ہے اور اس کا بندوبست جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے. اور ایک بات جو کہ ہے ذرا تلخ مگر ہے بڑی کہہ لیں کہ ریئلسٹک اور ٹو دا پوائنٹ، اور وہ بات یہ ہے کہ جو سبسڈیز ہیں، سبسڈیز گھٹانی پڑیں گی چیزوں پہ. اگر گندم پہ ہم سبسڈیز دیتی ہے حکومت اور گندم سبسڈائزڈ گندم جو ہے وہ سمگل ہو جاتی ہے افغانستان کے اندر، تو یہ پھر ہمارے جو پلانرز ہیں، ہمارے جو کہہ لیں کہ جو بارڈر سیکیورٹی فورس ہے اور حتیٰ کہ ہماری تو آرمی بھی موجود ہے، یہ ان کی فیلئر ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایک طرف گندم کی جو سمگلنگ ہے اس کو روکا جانا چاہیے، اور دوسرا یا اگر روک نہیں پاتے، جو کہ نہیں روک پا رہے، اور پھر اس کو اپنی جو ہماری جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر ایڈ کر دیا جائے
کہ ہمارے ملک میں اتنی گندم جو ہے وہ گندم کے جب گندم کی فصل آتی ہے تو اتنی گندم ہم نے سیو کرنی ہے اور اتنی گندم کو ہم نے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف فوڈز ہے اس کے اندر ہم نے ان کی سٹوریج کرنی ہے اور اس سے جو سرپلس ہوتی وہ پھر چلیں کہ اگر کہیں جاتی ہے تو وہ جاتی رہے۔ بھارت ہماری پلاننگ سے لے کر ہماری جو ایکسیکیوشن ہے ہر ایک سطح پہ آپ کہہ لیں نہ صرف کہ پلاننگ کی غلطیاں ہیں بلکہ جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ امپلیمنٹیشن پراپر طریقے سے کی نہیں جائے گی تو معاملات بہتر ہونے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، معاملات بہتر ہونے والے نہیں ہیں، اور جس طرح مختلف تجاویز بھی اس پلیٹ فارم سے پیش کی جاتی ہیں، روزانہ کے معاملات اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ شاید کوئی ان تجاویز کو سن لے، ان پر عمل کرے، اور کم سے کم جو اویئرنیس ہے وہ بھی اسی پلیٹ فارم کے ذریعے عوام کو دی جاتی ہے، کیونکہ الیکشن کا بغیر بھی وہ بجنے والا ہے، تو کم سے کم جب ووٹ دینے جائیں تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ لائیو اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ کار راجہ افتخار احمد بھی موجود ہے۔ راجہ صاحب، کہا جا رہا تھا پہلے کہ لڑائی جھگڑے ہوں گے آٹے پر، بنیادی ضروریات کی چیزوں پر، اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں، مختلف ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوگی، آٹے پر جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں پیٹرول پر کوئی معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو یہ جو نیچے ایک بے چینی ہے اس کا ادراک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ، کوئی بڑا فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آیا جس سے کم عوام کو، ہمیں، آپ کو یہ تسلی ہو کہ اب ہماری ڈائریکشن درست ہوگی، اب ہماری سمت درست ہے؟ شکریہ جی میر صاحب، اس کی بیسک وجہ تو آپ کے سامنے ہے، جو ہمارا ایک سیاسی عدم استحکام ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دن بدن تیزی آتی جا رہی ہے، اور یہ جو غیر دانشمندانہ فیصلے ہوئے ہیں نا جی، جس طریقے سے عمران خان صاحب کو بھی لوگوں نے، تجزیہ نگاروں نے، ان کے اپنے جو ساتھی ہیں، انہوں نے بارہا منع کیا تھا کہ جناب آپ یہ جو آپ کو ایک بھوت سوار ہو گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کے خاتمے کا اور کے پی کے گورنمنٹ کے خاتمے کا، یہ تو آپ کی اپنی حکومتیں ہیں۔ دیکھیں نا جی، آپ نے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے وزیر اعظم کا تاج اپنے سر پہ سجانا ہے اور مرکز میں بیٹھنا ہے تو آپ نے لوگوں کو جو ہے نا وہ ریلیف پہنچانا ہے۔ یہ دو صوبے، پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے ملک کا، تو یہ اس میں بھی حکومت آپ کی اپنی تھی، بظاہر تو پرویز اللہ صاحب تھے، لیکن سارا احکامات سارے آپ کے چاہ رہے تھے۔ تو کیوں نہ یہ ہوتا کہ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس کو جناب یوٹیلائز کر کے، جو یہاں کے لوگ ہیں، دو صوبوں کو بھی آپ ماڈل بنا دیتے، دو صوبوں میں بھی لوگوں کو سہولیات دے دیتے، کھانے پینے میں، اشیاء خدمنوش میں، تھانہ کلچر ٹھیک کر دیتے، جتنا یہ ٹینور باقی تھا 7 مہینے 8 مہینے یہ سال، تو اتنی کیا جلدی تھی آپ کو کہ آپ نے یہ حکومتیں، وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومتیں ختم ہو گئی۔ ہم بارہا یہی ذکر کرتے تھے کہ جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی، ایک نیا آئینی بحران اور ایک جو نیا سیاسی عدم استحکام جو ہے، جو پہلے سے ہے، اس میں اور مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ یہ کیونکہ ابھی پچھلے 2 سے 3 دنوں میں آپ نے یہ دیکھا کہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے یہ تیز ہو گیا ہے، کبھی ادھر سے پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، کبھی ادھر سے ہو رہی ہے، آج بھی 2-3 جو ہے وہ آ رہی ہیں مختلف خبریں جی کہ انہوں نے اریسٹ کرنے ہیں۔ تو معاملات یہ ہیں کہ حکومت جب اپوزیشن کے ساتھ ایک دستوں کے رواں ہے، انہیں نہیں ہے، عدالت کی نہیں ہے کہ چکوال میں کیا ہو رہا ہے، یہ پنجاب کے دیگر صوبوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ آٹا لوگوں کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ یہ جو بے چینی ہے، ہم بار بار یہاں پہ ذکر کر کے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایٹ دا اینڈ کوئی شاید ہمارے الفاظ ہی ختم ہو جائیں۔ یہ جو روزانہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے رونا روتے ہیں، عوام کا جو مقدمہ لڑتے ہیں، ایک دن ایسا نہ آئے کہ ہمارے الفاظ ہی ختم ہو جائیں، ہم بول کے جناب دہرا دہرا کے تک جائیں، لیکن سننے والا سر کو نہیں ہے۔ سب سے جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ چلیں یہ آٹا تو دال چینی لائنوں میں لگ کے دھکے کھا کے یہ مل ہی رہے ہیں، ایف آئی آرز بھی ہو رہی ہیں۔ آج صبح ایک ڈوڈیال کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، وائرل ہوئی ہے کہ وہ ایک سٹور پہ گیا ہے، شہری بیچارہ رکشے والا، تو وہ کھڑا ہو کے اس نے کہا یار وہ آٹا ہے جو ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کدھر ہے وہ؟ او یار اتنے دیکھ نہ ہو تھلے سامنے سمٹ آٹا میں نظر پہ ہوتا، او گٹو پہ سامنے پڑا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں دے رہے، عوام کو پھر بھی نہیں دے رہے، عوام جو ہے وہ شہری جو ہے پیسے ہاتھوں میں۔ اس سے جو بڑی میں آپ کو بات بتانے لگا تھا، آج صبح آپ یقین مانیں کہ ایک گلی میں جو یہ ہوتے ہیں پھیری والے، آپ پھیری والوں کی، آج ایک پھیری والا میری گلی میں آیا، وہ پریشر کوکر ٹھیک کرتا ہے سیال کوٹ کا، اس کی باتیں سن کے میں حیران ہو گیا خواجہ صاحب، ایسی دانشمندانہ کہ میں کہتا ہوں تجزیہ نگاروں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ بابا کہتا ہے جی کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، دیکھیں جی نواز شریف ہے، اس کی بیٹی ہے، یہ سارے، یہ اگر کرپٹ نہیں ہے، انہوں نے ملک کو نہیں لوٹا ہوا تو یہ ملک میں آئے، ملک میں آ کے قانون کو فیس کر، یہاں پہ قانون موجود ہے، یہاں اس کو فیس کریں۔ اب جو میرے صاحب انڈسٹری آپ کی جو ہے، آپ سب سے جو مطلب ہے کہ انفارچونیٹ ہے، وہ انڈسٹری آپ کی بند ہونا شروع ہو گئی ہے، خام مال جو ہے وہ مطلب ہے مختلف جو انڈسٹری میں ہے وہ بند ہونا شروع ہو گیا۔ جب یہ ہوگا تو آپ کا سیمنٹ، آپ کا سریا، آپ کی یہ چیزیں جو ہیں یہ جمپ کریں گی، اور پھر جب پٹرول آج دیکھیں، آج بھی چکوال شہر میں ایک یہ 2 پمپ کھلے ہیں، باقیوں پہ میں نے ابھی دیکھا ہے تو وہ بھی ابھی انہوں نے اس ٹائم بند کر دی ہیں، یہ تلنگانہ روڈ پہ 3 سے 4 بند ہیں۔ تو یہ اگر خدا نخواستہ حالات ایسے رہے تو یہ جو اگلا مہینہ ہے
یہ عوام کے لیے اور ٹف ثابت ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. فروری کا مہینہ مزید ٹف اور ثابت ہو سکتا ہے، اور جس طرح راجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور مشکلات کیوں نہ بڑھے، کیونکہ یہ جو ایک سرکل ہے یہ ہمارے سامنے ہے، اور اس میں جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں، جن لوگوں نے عوام کو ریلیف دینا ہے، شاید ان تک عوام کی جو یہ فریاد ہے یہ پہنچ نہیں پا رہی. جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، اس پلیٹ فارم کا تعلق ہے، تو وہ بات وہی ہے کہ مجھے ہے حکم اعظم، ہم نے تو یہ بات کرنی ہے، روزانہ کریں گے، کوئی سنے یا نہ سنے، اس پر کوئی عمل کرے یا نہ کرے، یہ ہمارا فرض ہے، ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں گے. اس وقت ہم جو یوٹیوب چینل پر ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان کو، دیگر جو سوشل میڈیا پر ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم خدا حافظ کہیں گے، اور جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اس کو جاری رکھیں گے. پروگرام کا دوسرے حصے میں جو اس وقت ہمیں اپنا چکوال اور اوشین چینل پر دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہمارا پروگرام جاری رہے گا.